تاکہ جس شخص سے بحث کی جا رہی ہو اس کے خیالات کی اصلاح ہو سکے۔ تو ایک اپروچ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس چیز کو میں صحیح سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ غلط بھی ہو، لیکن جب بندہ اس نیت کے ساتھ بیٹھے بحث کرنے، لیکن اب میں نے اپنے آپ کو حتمی مان لیا کہ جو اس وقت مسلک پرستی کیا ہے، اگر تو مطالعہ اگر کرتے مان لو اس وقت مسالک ہیں، جو بھی مسلک ہیں، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، اور بھی ہیں اس وقت جو مشہور ہے، وہ تین ہی ہے نا۔ فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ دیوبند پڑھنے جاتا ہے، مطلب وہ جو مسلک دیوبند ہے، دو بندے جاتے ہیں، میں مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک بندہ گیا بریلوی مکتب میں، ایک گیا دوسرے میں دیوبندی مکتب میں، ٹھیک ہے، سکول آف تھاٹ کی بھی بات کر رہا ہوں۔ اگر تو وہ خالی ذہن کے ساتھ مطالعہ کریں، کیا اتفاق ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی لوگ جاتے ہیں کسی بھی مسلک میں پہلے اتفاقاً، لیکن بعد میں یہ کیا اتفاق ہے کہ وہ عمر بھر اسی مسلک کے شکار بن جاتے ہیں؟ تو یہ تو اتفاق نہیں ہے بھائی۔ انسان کا ذہن کچھ تو سمجھتا ہے نا اپنے ذہن سے، جس کا کھلا مائنڈ ہو۔ بھائی مطالعہ کر رہا ہوں اور ایک دیوبندی جو اکثر و بیشتر نہیں، لیکن کم سے کم یوں سمجھ لیں کہ 10% یا 20% جو پہلے سے بریلی مکتب فکر کے ساتھ وابستہ تھے، ٹھیک ہے، اس میں سے 10% کیوں نہ دیوبندی بن گئے، اور جو دیوبندی تھے ان میں سے 10% بریلوی کیوں نہ بنے، اہل حدیث کیوں نہ بنے، کوئی کسی اور مسلک کے ساتھ کیوں نہ گئے۔ اس کا مطلب کہ جو فکر ہے وہ لاک ہے بھائی۔ انسان کا مطلب ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ اصولی بحث تو کوئی بھی نہیں ہے، اللہ رسول سب مانتے ہیں، آخرت کو سب مانتے ہیں، ختم نبوت کو سب مانتے ہیں، قرآن و حدیث کو قرآن حدیث سب مانتے ہیں جی۔ یہ مسالک ہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث۔ یہ اصولی جھگڑا تو نہیں ہے، جھگڑا صرف تشریحات کا ہے، تعبیر کا ہے، تعویل کا ہے، تفسیر کا ہے۔ یہ میری رائے صحیح ہے، آپ کی رائے صحیح ہے، ہم نے جو استنباط کیا وہ صحیح ہے کہ آپ کا صحیح ہے، اسی پہ جھگڑا ہے نا۔ تو جب ایک بندہ پڑھنے جاتا ہے، اس نے مولانا کیا، مفتی کیا، پڑھ رہا ہے، تو کیا اپنے ذہن سے جو بھی پڑھے گا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ جس مکتب میں، یا جو میجورٹی اس وقت اسی مکتب کی ہو کر رہتی ہے، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کہ وہ کھلے ذہن کے ساتھ نہیں پڑھتے، نیت ان کی یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے جو اصل ہے، یا میں مطالعے کے نتیجے میں جہاں پر پہنچوں گا، اپنے مطالعے، اپنی سمجھ، کسی کے سمجھائے سے نہیں، اپنی سمجھ سے۔ ایک تو ہوتا ہے لرنر، سیکھنے والا۔ اب کسی بندے نے پی جی کر لیا فار ایگزامپل، اب یہ پی ایچ ڈی کیوں کراتے ہیں بھائی؟ کوئی ڈکٹیٹ کراتا ہے کہ آپ نے یہ لکھنا ہے اور یہ لکھنا ہے، آزادی ہے بھائی، یہ ٹاپک دیا جاتا ہے آپ لکھ لو، وہ کچھ بھی ثابت کرتا ہے۔ یہ والی آزادی، اس آزادی کے ساتھ جب ہم مطالعہ کریں اسلام کا، تو یقین مانیں جو دیوبندی ہوں گے وہ بریلوی ہوں گے کچھ، اور جو بریلوی ہوں گے وہ اہل حدیث ہو جائیں گے، جو اہل حدیث ہوں گے وہ بریلوی ہو جائیں گے، یوں گڑبڑ ہو جائے گا۔ پھر امت وجود میں آئے گی ایک، لیکن نیت یہ ہے کہ میں نے بریلوی مکتب فکر میں ایڈمیشن لی ہے، اب مرتے دم تک میں بریلویت کو ثابت کرنے کی جو ہے وہ کوشش کروں گا۔ دیوبند مکتب فکر میں پڑھنے گیا، اب عمر بھر میں نے جو ہے مکتب دیوبند کی وکالت کرنی ہے، چاہے حق کوئی بھی ہو، دلیل سامنے کی کتنی مضبوط ہو، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ایسے کون سا حق ثابت ہو رہا ہے؟ اگر تو حق پر ہوتے، مان لیجئے 3 مکاتب ہیں، مکاتب فکر ہیں، ٹھیک ہے، اگر نیت یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت اسلام کو ثابت کرنا ہے، تو پھر تینوں میں سے کسی ایک کی دلیل سے اگر اسلام ثابت ہو رہا ہے تو اسلام ثابت ہو رہا ہے نا۔ میری وجہ سے اگر اسلام ثابت ہو رہا ہے کہ بھائی دلیل کسی صحیح ہے، اگر میری دلیل مضبوط ہے مان لیجئے، تو دوسرے کو قبول کرنے میں وہ کیا پرابلم ہے؟ اگر بریلوی بندے سے بریلوی مکتب فکر کا بندہ ہے، اس کی دلیل بھاری ہے، تو اہل حدیث کو ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بریلوی مکتب کے ساتھ وابستہ ایک بندہ، اس کی دلیل بھاری ہے، اور ثابت کیا ہو رہا ہے؟ اگر نیتیں صحیح ہوں، ثابت اسلام ہو رہا ہے نا۔ تو جب ثابت اسلام ہوا کسی بھی مکتب فکر سے وابستہ کسی بندے کی دلیل سے، تو مجھے ماننے میں، کسی دوسرے ماننے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے
جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. نیتوں کو بالکل کلیئر رکھیں ہم, مفروضہ نہ پہلے گھڑ لیں ہم بحث کرنے سے پہلے, اور یہ اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ ہو سکتا ہے جو کچھ میں سمجھا ہوں یہ غلط ہوگا. جب اس ذہن کے ساتھ بیٹھیں گے دوسرے کی دلیل بھی ہمیں وزنی معلوم ہوگی. پہلے سے کہ ہم نے تو اس کو ہرانا ہے, WWE ہے نا, تو پھر تو اس میں جو ہے وہ ہم نے داؤ لگانے ہیں. یہ جو دعوت ہے کہ ہم نے اپنے جو عقیدہ ہے ہمارا یعنی اسلام, جو ہم یہاں پر بحث اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے, یہ جو زور ہے نا, زور کسی بھی طریقے سے ہم نے اپنے عقیدے کو ثابت کرنا تھا وہ اسلام کو لے کر کرنا تھا. ایک طرف سے اسلام ہوتا, ایک طرف سے کچھ اور ہوتا, تب جا کر ہم جو ہے وہ اپنا جو عقیدہ تھا ہمارا, اپنا نظریہ ہے یعنی اسلام ہے, اس کو ثابت کرنے کی ایڑی چوٹی کے زور لگاتے ہم, دلیلیں تب لاتے جیسے تیسے جو ہے ہم نے کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے کہ اسلام ہی کو ثابت کرنا ہے. لیکن یہاں پر ہمارا جو مسئلہ ہے اس وقت, پورا نظام اندر کا اسلام کا, ایک مکتبہ اور دوسرا مکتبہ, ایڑی چوٹی کا زور لگ رہا ہے ہم نے اس کو ہرانا. تو کون ہار رہا ہے, کون جیت رہا ہے؟ جو ہار رہا ہے وہ ہار قبول کر رہا ہے. تو یہ ہو گیا وہی بات کہ ہم نے جو بحث کرنی تھی, جن کے ساتھ کرنی تھی, ان کا پورا ڈنکا ہے دنیا میں علمی, وہ معیار ہے, ان کی بحثیں, ان کا علم, ان کی تحقیق, ان کی ریسرچ, وہی چل رہا ہے دنیا میں. اور ہمارا یو ٹرن ہو گیا. ہم نے جہاں اپنی تمام تر صلاحیتیں, علمی اور تحقیقی صلاحیتیں جہاں خرچ کرنی تھی, وہ اپنے ہی ہم مسلک ایمان, وہ بھی ایمان والا, میں بھی ایمان والا, اس کو ہرانے کے لیے ساری صلاحیتیں ضائع ہو گئیں. تو جن کے ساتھ اصل بحث کرنے کا تھا وہ سارا میدان وہ خود بخود جو جیت رہے ہیں. اور اندر کی جو لڑائیاں, اچھا مباحثہ کرتے, مناظرہ کرتے, اس کا بھی کوئی ایک سٹائل ہوتا, کوئی ڈھنگ ہوتا, کوئی تمیز ہوتی, دوسرے بھی سیکھتے کہ بھائی ایسے بحث کیا کرو, حوالہ دیتے, یہ دیکھو علماء کرام. لیکن یہاں پر تو ایسی جو یہاں سے ایک گن ہوتی ہے فتوے کی سٹارٹ, اور گالیاں, اور جیسے کہ تیسے کہ نہیں میرا مسلک مطلب میری تشریح, یہ سب سے بڑا المیہ ہے. بھائی تشریح صرف نبی کی حتمی ہو سکتی ہے, باقی کسی کی صحیح نہیں ہو سکتی. اگر تو اتفاق میں کرتا ہوں, اتفاق صرف نبی سے ہو سکتا ہے بس, باقی اپنا ایک ذہن ہے. بھائی میں اس آیت کو ایسے سمجھتا ہوں, اگر تو اس میں کوئی فلسفی ہے, حکمت ہے, لیکن یہاں پر تشریحات کی جو ہے وہ اس پر جنگ ہے. اور ایک بندہ دوسرے کی کیوں, وہی میں داخل ہو گیا ایک مکتب میں, اب مروں گا تو بس اسی مکتب کی وکالت کرتے, اسی کی دلیلیں ہیں, اسی کی حاشیے ہیں, آپ نے جو بزرگوں کو ثابت کرنا ہے بس یہ میرا. لیکن جب ہم پورے کھلے ذہن اور صاف ذہن کے ساتھ مطالعہ شروع کریں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک امت وجود میں آئے گی, ایک مقصد کے تحت پھر ہم کام کریں گے, چاہے مسلک الگ الگ ہوں لیکن مقصد ایک ہوگا. دلیل کسی کی بھی صحیح لگے گی, بندہ اس کو قبول کرے گا, ہاں یہ دلیل صحیح ہے, اس میں کوئی نفرت نہیں ہوگی, کوئی فتویٰ نہیں ہوگا, کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, علم بڑھے گا تب. پھر احمد جاوید صاحب کی بات وہ ہے اسی میں مناظرے کی خالص مناظرے باز ایسے ہی ہوتے ہیں کہ مناظرے باز مچھلی کو خشکی پر لایا جا سکتا ہے لیکن مناظرے باز کو حق پر نہیں لایا جا سکتا. نیت کا فطور ہے, ٹھیک ہے. اور پھر وہ یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ کاش کبھی ایسا مکالمہ بھی ہوا ہوتا کہیں کہ ایک بندہ یہ کہتا کہ میں کہتا دوسرے بندے سے نہیں جناب آپ کی دلیل صحیح ہے, وہ کہتے نہیں آپ کی دلیل صحیح ہے. بولتے کبھی ایسا دیکھنے کو نہیں ملا. کتنی بڑی وسعت کی بات ہے نا کہ کوئی بندہ کہے نہیں حضرت آپ کی دلیل صحیح, وہ کہتا نہیں آپ کی صحیح ہے. سمجھ رہے ہیں بات, یہ ہونا چاہیے تھا ہمارا سٹائل, سمجھ رہے ہیں.